آج ہمارے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا چھٹا لیکچر ہے، چھٹی کلاس ہے، جس میں سورہ نصر اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ یہ سورہ نصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ سورہ نصر یہ مدنی صورت اور اس کی 3 آیات ہیں۔ تو پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس صورت کا، اور پھر ہم تھوڑی بہت جو اس کے متعلق تفسیر ہے وہ بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، اذا جب، جاء کا مطلب آنا، جاء کا مطلب آنا، جاء کا مطلب آنا۔ اذا جاء جب، جاء آ جائے، جب آ جائے، نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصر کسے کہتے ہیں؟ مدد کو۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نصرت، یعنی ان کی نصرت کے لیے ہم گئے تھے، وہاں سے ہی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نصر کہتے ہیں مدد کو، اور آگے لفظ اللہ ہے، اور آگے واو ہے، والفتح میں واو، واو کا مطلب اور، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور فتح کا مطلب فتح، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ آگے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ، واو کا مطلب اور، رأیت کا مطلب دیکھنا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ناس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی کا مطلب میں، فی کا مطلب میں، اور دین کا مطلب دین، اور لفظ اللہ ہے آگے، اور آگے افواجن، یہ افواج یہ فوج کی جمع ہے۔ افواج کس کی جمع ہے؟ فوج کی، فوج لشکر کو کہتے ہیں۔ تو لشکر یا فوج در فوج، اس کا ایسے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور لشکر کے لشکر یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور غول کے غول یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواج لوگ، افواجن فوج در فوج، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج۔ فسبح، فا کا مطلب پس یا تو، سبح تسبیح بیان کرنا، فسبح تو تسبیح بیان کریں، بحمد، با کا مطلب ساتھ، اور ہم کا مطلب تعریف، کہتے ہیں نا ہم تو نعت کی محفل ہے، ہم کا مطلب اللہ کی تعریف، اور نعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو ہم کا مطلب تعریف۔ تو فسبح بحمد، پس تسبیح بیان کریں، بحمد تعریف کے ساتھ، رب کا اپنے رب کی، پس تسبیح بیان کریں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں، اور اس سے بخشش طلب کریں۔ انہو، ان کا مطلب بے شک، ہو یہ پیچھے لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، انہو بے شک، ہو وہ اللہ، کانا کا مطلب ہے، کانا کا مطلب ہے، انہو کانا بے شک اللہ ہے، تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا،
توابن کا مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر سنیں اس کا ترجمہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح تو پھر کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی مانگیں، اس سے اپنے لیے بخشش طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، مکہ کے فتح ہونے سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور اس میں جو فتح کا ذکر ہے نصرت کا، یہ فتح، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ مکہ کو فتح کرنا یہ 8 ہجری میں ہوا تھا، تو اس فتح سے کیا مطلب ہے؟ فتح مکہ، مکہ کو فتح کرنا جو 8 ہجری میں ہوا۔ اور یہ سورت جمہور علماء کے نزدیک یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے وہاں پر نازل ہوئی، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 باتیں خوشخبری ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی تو پہلی خوشخبری فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی کہ ہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھوں پر مکہ کو فتح کریں گے، تو یہ پہلی خوشخبری ہے، فتح مکہ کی خوشخبری دے دی ہے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس سے پہلے فتح مکہ کی خوشخبری دے دی ہے کہ یہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوسری خوشخبری یہ دی ہے کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ فوج کے فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، یہ دوسری خوشخبری تھی، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایک بندہ کدھر دور دراز علاقوں میں کدھر آ کر مسلمان ہو جاتا تھا، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد لوگ بڑے بڑے قبیلے آئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے وہ سارے قریش کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ نبی حق پر ہے تو پھر یہ غالب ہو کر رہے گا قریش پر، اور اگر یہ نبی جھوٹا ہے نعوذ باللہ تو پھر قریش اس پر غالب رہے گی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو اب جو پہلے وہ کنفیوژن کی حالت تھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، تو بہت بڑے بڑے قبیلے آئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ 2 خوشخبریاں دی، اے نبی آپ کے ہاتھوں ہم مکہ کو فتح کروائیں گے، دوسری خوشخبری اے نبی فتح مکہ کے بعد لوگ فوج کے فوج دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اسلام، نبی کی جو بعثت ہوتی ہے، جو نبی کو بھیجا جاتا ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیل چکا ہے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اللہ کی تعریف کریں، اس کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ یعنی ابھی آپ کا وقت برا ہو گیا ہے، آپ کو ہم نے جو نبی ہم بھیجتے ہیں اور آپ کو جو ہم نے بھیجا تھا وہ اس لیے کہ اسلام پھیل جائے۔ اب مکہ فتح ہو گیا، اسلام پھیل چکا ہے، اب آپ کے جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اللہ کی حمد کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے استغفار طلب کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 باتیں اس میں بیان ہوئی۔ یہ جو
تیسری آیت ہے فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کریں بحمد کا تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرے اس کی تعریف کے ساتھ۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تسبیح کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اور تعریف کہ اللہ تعالیٰ میں تمام خوبیاں ہیں۔ تو کسی کی اگر آپ تعریف کریں تو تعریف تب ہی مکمل ہوگی جب آپ کہیں کہ یہ اس بندے میں کوئی برائی نہیں ہے اور تمام اچھائیاں اس بندے کے اندر ہیں، تو یہ آپ نے اس بندے کی مکمل تعریف کی کہ تمام اچھائیاں اس کے اندر ڈالی اور تمام برائی کی نفی اس سے کر دی۔ تو تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، بحمد کا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ اللہ رب العزت کی کامل تعریف ہے۔ تو فسبح بحمد ربک، جس طرح ہم سبحانک اللہم و بحمدک نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، و بحمدک، اور ہم یہ تیری تعریف کے ساتھ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ ہم پاکی بیان کرتے ہیں، مطلب تو ہر عیب سے بھی پاک ہے اور تیرے اندر تمام تعریف، اچھائیاں بھی اور تمام تعریفات آپ کے اندر۔ تو یہ اس کا فسبح بحمد ربک، ہم آپ کی تسبیح بیان، فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، تسبیح بیان کریں کس کے ساتھ؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس صورت سے کہ مسلمان کی فتح اور کافر کی فتح میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کی فتح میں اور کافر کی فتح میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان جب کسی علاقے کو، جب اس کو کوئی فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ لیکن کافر جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہ اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس صورت سے ہمیں پہلا سبق یہ ملا کہ جب مسلمان کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے فتح کے دوران، جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے تھے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، بخشش طلب کریں۔ یہ نبی کو کہہ کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نبی کو یہ کہہ رہے ہیں جو تمام گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، جب ہم نبی کو کہہ رہے ہیں استغفار کا، تو جو دوسرے مسلمان ہو تمہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جب ہم نبی کو استغفار کی تلقین کر رہے ہیں تو تم لوگ جو مسلمان ہو تمہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا